بیٹا یہ اسلامیات کا پیپر ہے، فیڈرل بورڈ کا ہے 9th کلاس۔ اس کے ہم کوشچن آنسر حل کریں گے۔ مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں سے کوئی 3 آیات کا با محاورہ ترجمہ کریں۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے گا، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، جب ان کفار نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ یعنی قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں آپ کی طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا آسمان سے، اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر کیا ہے دردناک عذاب بھیج۔ یعنی کفار نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ اگر قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برس جائے یا دردناک عذاب آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں موجود ہیں، اور دوسرا آپ میں کچھ ایسے مومن موجود ہیں جو استغفار کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ پر عذاب نہیں آ رہا۔ تیسرا ہے الذین عاہدت منہم، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا جنہوں نے وعدہ کیا تھا، ثم ینقضون، اور پھر وہ توڑتے ہیں اپنے وعدے کو، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ وعدہ کر کے پھر اس کو توڑتے ہیں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ما کان لنبی، چوتھا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، یہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے یہ بات کہ نبی کے پاس قیدی ہوں، حتیٰ یسکن فی الارض، یہاں تک کہ کفار کو قتل نہ کر دے زمین میں۔ تریدون عرض الدنیا، جو ہے آپ ارادہ کرتے ہوں دنیا کی سامان کا، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ کرتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اس میں بیٹا غزوہ بدر میں آپ کو پتہ ہے کہ جو قیدی آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے ان کفار کو قیدی بنا کر اور فدیہ دے کر جو جنگجو یعنی قیدی تھے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنگجو قیدی تھے، آپ نے فدیہ دے کر اس کو آزاد تو کیا ہے لیکن یہ آگے چل کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنیں گے۔ جو جنگجو قیدی ہیں ان کو قتل ہی کرنا تھا۔ تو ابھی دیکھیں ترجمہ سنیں، نہیں ہے نبی کے لیے یہ بات کہ وہ قیدی رکھیں یہاں تک کہ کفار کو زمین میں قتل کر دے۔ آپ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعض ان کے بعض کے دوست ہیں، مگر یہ کہ اگر تم ایسے نہیں کرتے ہو تکن فتنۃ، یہ فتنہ ہو جائے گا زمین میں، وہ فساد کبیر، بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ آپ نے جو ہے یعنی یہ پڑھا تھا کہ جو ہجرت کر کے آئے تو انصار صحابی نے ان کی مدد کی، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی ایمان تو لے کر آئے تھے تو مسلمانوں کو کہا گیا تھا آپ سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنا دوست بنائیں، ہاں اگر وہ مسلمان جو کہ ہجرت کر کے نہیں آئے اگر کفار ان سے جنگ کرتے ہیں تو پھر آپ ان مسلمانوں کی مدد کریں دین کے معاملے میں۔ اگر آپ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ جو کفار ہیں نا وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ بات کہ جو مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی ٹھیک ہے لیکن ایمان تو لے کر آئیں تو ایمان والا ایمان والے کا دوست ہوتا ہے، تو اگر ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ایسے نہیں کریں گے تو زمین میں بہت بڑا فساد واقع ہو جائے گا۔ احادیث مبارکہ کی تشریح، خیرکم من تعلم القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے۔
اس حدیث پاک میں قرآن پاک کے سکھانے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک جو سیکھتا ہے، جو دوسروں کو سکھاتا ہے، یہ سب سے بہتر انسان ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں، جو چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے جو انسان بڑے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کرتا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رحم کرم، جو شفقت ہے نا، اس پر نہیں ہوگا، جو چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ سورہ انفال میں کفار کو خطاب کرتے ہوئے کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ بیٹا اس کوشچن کا جواب ہے، سورہ انفال میں کفار کو خطاب کرتے ہوئے یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ کفار جو ہے یہ یعنی سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم حق پر ہیں، ہماری فتح کر دے، اگر مسلمان حق پر ہیں تو مسلمانوں کی فتح ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتح ہوئی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان حق پر ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ دوسرا کوشچن ہے، سورہ انفال میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان کیے گئے ہیں؟ تقویٰ کے یعنی یہ انعامات بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک امر فارق بنا دے گا، یعنی آپ کو ممتاز کر دے گا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بڑے فضل والا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے جو انسان تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک تو ممتاز کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور فضل کرنے والا ہے۔ ابھی دیکھیں دوسرا ہے کہ سورہ انفال میں فرعون، آل فرعون کی ہلاکت بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ بیٹا فرعون، آل فرعون کے تباہی کے اسباب یہ ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، لوگوں کو ستاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا اور جو ہے ان کو نیل دریا میں یعنی غرق کر دیا، تمام ساری فوج کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی حالات بھی ایسے ہی ہیں، اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آؤ گے اور ان سے لڑو گے تو آپ کا بھی ایسے ہی حشر ہو جائے گا۔ رشد کی مذمت میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت فرمائی ہے، یعنی جو رشوت لیتا ہے اور دیتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور پانچواں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے سلسلے میں کسی ایک کا ترجمہ لکھیں آیت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اور گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ دوسری قرآن پاک کی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تیسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ رسول کو اس وجہ سے بھیجتے ہیں لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ چھٹا کوشچن ہے، جمع تدوین قرآن کے سلسلے میں حضرت عثمان کا کارنامہ بیان کریں۔ بیٹا دیکھیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن پاک یعنی کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے یعنی عرب میں بھی ایک لینگویج کے محاورے ہوتے یعنی طرز ہوتے تھے، تو ہر ایک نے کیا ہے اپنا یعنی زبان میں قرآن پاک کو لکھ لیا تھا۔ تو حضرت عثمان نے جو عرب کے لہجے پر جس لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا تو اس کو برقرار رکھا، باقی دوسروں قرآن پاک کو رکھ دیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لہجہ نازل ہوا تھا اس کو ساری دنیا میں حضرت عثمان نے پھیلا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے آپ کو ناشر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔
سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جو جنگی قیدی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو قید ہو کر آئے ہیں، اگر ان میں کوئی بہتری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی وہ عطا کر دیں گے جو ان سے کیا ہے یعنی جو لیا گیا ہے مال۔ اگر ان کی نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے۔ یہ کوشچن ہے یعنی یعنی تفصیلی کوشچن ہے۔ تدوین و حفاظت قرآن پر تفصیل نوٹ لکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے، اصحاب کرام کو سناتے، وہ بھی یاد کر لیتے۔ پھر جو ہے یہ کاپیاں جو ہے نا یہ اونٹ کے شانے کی ہڈی پر اور جو ہے کھجور کے پتوں پر، ان پر جو ہے پتھروں پر قرآن پاک لکھا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، جنگ یمامہ ہوئی تھی مسلمہ کذاب کے خلاف، تو بہت حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے مشورے سے آپ نے زید بن ثابت کو حکم کیا کہ وہ قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کر دے۔ پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر نے جمع کروایا قرآن پاک کو۔ پھر حضرت عثمان ذی النورین کے زمانے میں قرآن کمپلیٹ ہو چکا تھا، پھر حضرت عثمان نے ان کو پھیلایا تھا۔ زکوٰۃ کا مفہوم بیان کریں۔ میرا زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ کی معنی کیا ہے؟ پاک ہونا۔ زکوٰۃ سے کیا ہے؟ مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو مال نصاب کی مقدار پر پہنچتا ہے، وہ ساڑھے سات تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، تو اس مقدار میں اگر مال پہنچ جائے تو اس سے 2.5% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ مثلاً 100 روپیہ ہے تو اس سے 2.5% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور اس پر سال کا گزرنا بھی لازمی ہے۔ نیز بتائیے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا وعید سنائی ہے؟ بیٹا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ جو ان کا سونا ہے یہ دوزخ سے گرم کر کے ان سے سزا دی جائے گی، یعنی جو سونا ہے اس کو گرم کر کے اس سے ان کو سزا دی جائے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو گویا کہ جب وہ فوت ہو جائے گا تو قبر میں بھی وہ ایک سانپ کی صورت میں زکوٰۃ کا مال ہوگا، وہ اس کے گلے میں لٹکا رہے گا، وہ اس کو دور کرے گا، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں میں تو آپ کا مال ہوں، دنیا میں آپ نے مجھ سے محبت کی تھی، آج مجھے کیوں دور کر رہے ہو؟ تو یہ ایک یعنی بہت سخت وعید ہے۔ دوسرا، قرآن حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت۔ علم کی اہمیت قرآن کے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو علم والے ہیں اور جو بغیر علم کے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ علم یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کو کچھ وعلم آدم الاسماء کچھ نام سکھائے، پھر فرشتوں کو بٹھا کے ان سے امتحان لیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے، دوسروں نے نہیں بتائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو کیونکہ وہ علم والے ہیں۔ تو یہ علم کی بہت ساری فضیلت ہے، آپ دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے بیٹا، السلام علیکم۔